اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے کا حصہ اول، جس میں ہم نماز کے ذریعے قرآن سیکھتے ہیں، کہ سبق نمبر 6A میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم فجر کی اذان اور اقامت میں کچھ کلمات جو ایکسٹرا کہے جاتے ہیں ان کو لیں گے، وضو سے پہلے اور بعد کی دعا لیں گے، اور گرامر میں مزید کچھ حروف پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سبق کی طرف آتے ہیں۔ فجر کی اذان میں حیا علی الفلاح کے بعد 2 دفعہ یہ کلمات کہے جاتے ہیں۔ وہ کلمات ہیں الصلاۃ خیر من النوم۔ تو سب سے پہلے اس کو لیتے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم کا مطلب ہے نماز بہتر ہے نیند سے۔ الصلاۃ کا پہلے بھی ہم مطلب دیکھ چکے ہیں، اس کا مطلب ہے نماز، خیر کا مطلب ہے بہتر، یہ دو الفاظ ہم پہلے سے بھی دیکھ چکے ہیں۔ اور من ہم نے پڑھا تھا، من کا مطلب ہے سے، اور اس کے لیے ہم نے مثال یاد رکھی تھی، من الشیطان الرجیم۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے اس کا پورا ٹیبل پڑھا تھا۔ اور نوم کا مطلب ہوتا ہے نیند۔ یہ قرآن کریم میں 3 دفعہ آیا ہے، جس میں سے جو سب سے مشہور جگہ ہے وہ ہے آیت الکرسی میں، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ تو نوم کا مطلب ہے نیند۔ الصلاۃ خیر من النوم کا مطلب ہوا نماز بہتر ہے نیند سے۔ اچھا، اب اگر ہم اس میں سے اسباق نکالیں تو اسباق یہ ہوں گے کہ اب 2 چیزیں ہیں جن کو ہم کمپیئر کر رہے ہیں، ایک ہے نماز اور ایک ہے نیند۔ تو اگر ہم نماز اور نیند کو کمپیئر کریں تو نماز کس طرح بہتر ہے نیند سے، یہ ہم دیکھیں گے۔ تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ اگر ہم دونوں کو کمپیئر کریں تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ نیند جو ہے وہ موت کے برابر ہے، نماز جو ہے وہ اصل زندگی ہے۔ نیند ہمارے نفس کی پکار ہے، اور نماز اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے نماز کے لیے۔ نماز جو ہے وہ روح کے لیے راحت ہے، اور جبکہ نیند جو ہے وہ جسم کے لیے راحت ہے۔ لیکن ساتھ ہی جو میڈیکل سے ریلیٹڈ جو تشخیص ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ فجر کے وقت کی نیند جو ہے وہ جسم کے لیے راحت نہیں بلکہ مضر صحت ہے۔ تو اس لیے اگر ہم دونوں باتیں دیکھیں کہ نماز جو ہے وہ روحانی، ہمارے روحانی اس کے لیے بھی بہتر ہے نیند سے، اور نماز صبح کے وقت چونکہ یہ پکار دی جاتی ہے، تو اگر ہم میڈیکلی دیکھیں تو بھی صبح کے وقت کی جو نیند ہے اس کے مقابلے میں اگر ہم صبح جاگ کے جو صبح کی تازگی کو اپنے جسم میں اس تازہ ہوا میں، اس میں کچھ ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں یا ایسی کچھ اس میں ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہم اگر اس وقت سانس لیں یا اس وقت ایکسرسائز کریں یا ورزش کریں یا واک کریں یا نماز کے لیے جائیں تو وہ ہمارے جسم کے لیے بہتر ہے، بجائے اس کے کہ ہم سوئیں۔ تو دونوں طرح سے دیکھا جائے کہ جسم کے لیے بھی نماز اس ٹائم پہ ہمارا جاگ جانا بہتر ہے، اور روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جا رہا ہے، تو اس حساب سے بھی، اس سینس میں بھی نماز نیند سے بہتر ہے۔ اس تصور اور احساس کے ساتھ ہم اس چیز کی پریکٹس کریں کہ آئندہ جب ہم یہ کلمات سنیں تو ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمارا خالق ہمیں ایک بہتر چیز کی طرف دعوت دی جا رہی ہے ہمارے خالق کے حکم سے۔ تو الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے۔ اچھا، اسی طرح جب اقامت ہوتی ہے تو یہی جو کلمات ہیں، یا علی الصلاح یا علی الفلاح کے بعد 2 دفعہ یہ کلمات کہے جاتے ہیں، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ تو ان کو لیتے ہیں۔ دوسرا جو ہمارا آج کا لیسن ہے وہ یہ ہے، قد قامت الصلاۃ کا مطلب ہے البتہ کھڑی ہو گئی نماز۔ تو اس کے جو الفاظ ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ قد کا مطلب ہے البتہ۔ اچھا، اب البتہ کو اردو، چونکہ ہم اردو میں بہت زیادہ استعمال نہیں کرتے تو اس لیے ہمارے لیے اس کا مطلب سمجھنا مشکل ہے، تو ہم کہیں گے کہ اس کا مطلب ہے آلریڈی، یعنی کہ اٹس ڈن، یا یہ ہو چکا،
کہ جو بات آگے بتائی جا رہی ہے وہ بات ہو چکی ہے، اٹس آلریڈی ڈن. قامت، اچھا اذان جو ہے وہ اس بات کا اعلان ہے کہ لوگ مسجد میں آئیں، اور اقامت جو ہے وہ اس بات کا اعلان ہے کہ جو لوگ مسجد میں آئے ہیں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی. تو یہ دو چیزیں ہوں گی. اس کے بعد ہمارا جو تیسرا ٹاپک ہے وہ ہے وضو کے بعد اور پہلے کے اذکار. تو وضو سے پہلے کیا کرنا ہے؟ وہی جو ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہمیں کہنا ہے، یعنی بسم اللہ. اور بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نام سے. تو جس طرح ہم ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے، یہ ہماری کامیاب انسان کی دوسری، کامیاب شخص کی دوسری عادت تھی، تو اسی طرح وضو سے پہلے بھی ہم بسم اللہ پڑھیں. تو بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نام سے. تو یہ الفاظ چونکہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں. وضو کے بعد کی دعا جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس سے چاہے داخل ہو جائے. ماشاءاللہ. تو اتنی بڑی خوشخبری دی گئی ہے یہ دعا مانگنے والے کے لیے. تو دعا کیا ہے؟ دعا تھوڑی لمبی ہے، ہم اس کو ٹکڑوں میں پڑھیں گے. دعا کا پہلا حصہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، یہ ہم اذان میں پڑھ چکے ہیں یہ. اور یہ کیا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اب اس میں جو امپورٹنٹ اسباق تھے ان کو اگر ریوائز کریں تو اشہدو کا مطلب ہے میں گواہی دیتا ہوں. اس میں نہ صرف میں گواہی دیتا ہوں اپنے اوپر، اپنے آپ کو یہ بتا رہا ہوں، بلکہ میں نے یہ گواہی باقی لوگوں کے سامنے بھی دینی ہے، اور جو نان مسلمز ہیں ان کے سامنے بھی یہ گواہی دینی ہے. اور یہ گواہی میں نے کس طرح دینی ہے؟ میں نے نہ صرف اپنے زبان سے یا اپنے قول سے یہ گواہی دینی ہے، بلکہ مجھے اپنے عمل سے بھی یہ گواہی دینی ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتا. ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان اور انا، یہ دونوں الفاظ جو ہیں ان دونوں کا مطلب ہے کہ، اور ان کے لیے ہم نے یہی مثالیں بھی یاد کی تھی، اشہدو ان اور اشہدو انا. اچھا، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود. تو الہ کے بارے میں ہم نے جب بات کی تھی تو معبود کے بارے میں ہم نے بات کی تھی، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ چار چیزیں جو ہیں نا وہ ہیں الہ، وہ جب کمبائن ہو جاتی ہیں تو وہ ہے الہیت. اس میں کیا تھا؟ اس میں تھا کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کی صفات میں کسی قسم کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کی عبادات جو کریں گے ہم اللہ کے لیے اس میں کسی قسم کا کوئی شریک نہیں ہے. اور چوتھا ہے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں اس میں کوئی شریک نہیں ہے. تو ان چاروں چیزوں میں جب ہم اللہ کی بات مانیں گے تو ہم اللہ کو معبود سمجھ رہے ہیں. اور لا الہ الا اللہ کے بارے میں ہم نے دو باتیں اور بھی پڑھی تھیں کہ جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مرنے کے قریب ہے، جس شخص کی جان نکلنے والی ہے، اس کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھو اور اسے بھی تلقین کرو کہ وہ پڑھے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. اچھا، اس کے بعد اسی کے ساتھ آگے ہے وحدہ لا شریک لہ. یعنی کہ یہ دعا اس طرح ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. وحدہ کا مطلب ہے وہ اکیلا ہے، اور لا شریک لہ کا مطلب ہے نہیں ہے کوئی شریک اس کا. اچھا، وحدہ وہ اکیلا ہے. آسان لفظ ہے، اس کے دو ٹکڑے ہیں، وحدہ علیحدہ ہے اور ہو علیحدہ ہے. تو ہو ہم نے ضمیر پڑھی تھی، ہو کا مطلب ہے وہ. اور وحدہ واحد اور جمع اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، تو وحدہ ہو کا مطلب ہوا وہ ایک ہے یا وہ اکیلا ہے. لا شریکا، لا کا مطلب ہے نہیں اور شریک کا مطلب ہے شراکت دار. تو یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، شریک یا شراکت دار یا پارٹنر، اس طرح کر کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اور لہو ہم اس کا پورا ٹیبل لاسٹ ٹائم پڑھ چکے ہیں، لہو لہم لکا لی لکم لنا، اس میں تھا لہو. لہو کا مطلب ہے اس کا، تو وہ اکیلا ہے، نہیں ہے کوئی شریک اس کا. اچھا، یہاں سے ہم اگر اس میں سے اسباق نکالیں تو ہم نے نا 3 دفعہ وحدانیت کا اقرار کیا. یہ جو کلمہ ابھی ہم نے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ
لا شریک لہ۔ تو اگر ہم غور کریں تو ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار 3 دفعہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ پھر دوسری دفعہ اس کو ری انفورس کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں وحدہ، وہ اکیلا ہے۔ پھر تیسری دفعہ کہہ رہے ہیں لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ کیوں ہے؟ وضو کرنے کے بعد جب آپ اپنے جسم کو پاک کر چکتے ہیں تو آپ اپنے عقیدے کو پاک کرنے کے لیے یہ کلمہ پڑھتے ہیں۔ عقیدہ پاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں شرک کو ظلم عظیم قرار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کرے گا سوائے شرک کے۔ شرک کو کبھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو شرک کی خطرناکی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اس کلمے کو بار بار پڑھنا ہے۔ اور یہ کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اچھا، یہ تو اس کا پہلا حصہ تھا۔ دوسرا حصہ ہے واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ ہے اس کا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اچھا، اب اس میں بھی زیادہ تر الفاظ تو ہم نے پڑھے میں واشہد ان محمد الرسول اللہ ہم نے پڑھا تھا، تو یہاں پہ اشہدو ہمیں پتہ ہے میں گواہی دیتا ہوں، انا ہم نے پڑھا تھا، اور انا کا مطلب ہے کہ، اور محمدن ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب بھی ہم یہ لفظ یہ نام سنتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم درود پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، وہاں پہ تھا رسول اللہ، یہاں پہ تھوڑا سا اضافے کے ساتھ ہے عبدہ ورسولہ۔ تو ورسولہ تو وہی ہے، ہو ضمیر ہے، اور وا الگ ہے اور رسول الگ ہے، تو یہ 3 ٹکڑے ہوئے، وا رسولہ اور اس کے رسول۔ اور عبدہ کا مطلب ہے اور اس کے بندے۔ عبد کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ہم نے پڑھا تھا عباد اللہ الصالحین، نہیں ہم نے ابھی نہیں پڑھا۔ تو عبد کا مطلب ہے بندہ، اور اس کی جمع ہوتی ہے عباد، اور یہ ہم عام طور پہ اسلامک ایک نام ہے، بہت کامن نام ہے عبداللہ۔ عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، تو وہاں سے ہم یاد رکھ سکتے ہیں کہ عبد کا مطلب ہے بندہ، اور عبدہ کا مطلب ہے اس کا بندہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ رسولہ اس کا رسول۔ اچھا، یہاں پہ اب 3 دفعہ شرک کی نفی کر چکے ہیں ہم پچھلے کلمے میں، یہاں پہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ بتا کے، اللہ کا عبد یا غلام بتا کے، ہم شرک کا دروازہ مکمل طور پہ پھر بند کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ پھر ہم شرک کا دروازہ بند کر رہے ہیں۔ آج سے پچھلی امتوں میں کیا ہوا کہ لوگوں نے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، کسی کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ہر نماز میں، ہر وضو سے پہلے، وضو کے بعد یہ کلمات، وضو سے پہلے یعنی کہ اذان کے وقت، اور اس کے بعد وضو کے بعد یہ کلمات دہرا کر شرک کا دروازہ مکمل بند کر دیتے ہیں۔ اور جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بہترین عبد ہیں، تو اور ان کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی زندگی پر عمل کریں اور اللہ کے بہترین عبد بننے کی کوشش کریں۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ تو یہ دوسرا حصہ ہو گیا۔ پہلا حصہ تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ دعا کا دوسرا حصہ ہے واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ تو اس میں 2 گواہیاں ہوگی، 2 گواہیاں دینی ہیں۔ ایک گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ اکیلا ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ دوسری گواہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اپنے لیے دعا ہے۔ اپنے لیے دعا کیا ہے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس کے ترجمے کو دیکھیں، اللہم اجعلنی من التوابین کا مطلب ہے اے اللہ بنا دے مجھے خوب توبہ کرنے والوں میں سے۔ اللہم کا مطلب ہے اے اللہ، اجعلنی، اجعل کا مطلب ہے تو بنا دے، اور نی مجھے، تو
یہ لفظ جو ہے اجعل، اس کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھیں گے آگے جا کے، کچھ جب ہم افعال شروع کریں گے تو اس میں یہ انشاءاللہ ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تو ابھی کے لیے فی الحال یہ صرف اتنا ہی یاد کریں کہ اجعل کا مطلب ہے بنا دے، اور نی کا مطلب ہے مجھے۔ اللہم اجعلنی، اے اللہ بنا دے مجھے۔ من کا مطلب ہے سے، اور توابین پہ ذرا غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یا نون ہے آخر میں اور شروع میں الف لام ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسم ہے، اور یا نون کا مطلب ہے کہ یہ جمع ہے۔ تو یہ کس چیز کی جمع ہے؟ یہ تواب کی جمع ہے۔ تواب کا کیا مطلب ہے؟ تواب کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنے والا، بار بار توبہ کرنے والا۔ تو تابہ یا تابہ ایک فعل ہے، اس کا مطلب ہے وہ پلٹا یا اس نے توبہ کی۔ توبہ کا مطلب ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا، جو مطلب اس کا شرعی مفہوم ہے توبہ کا مطلب۔ تو توبہ کا مطلب ہے پلٹنا، اصل مطلب ہے پلٹنا، لیکن شرعی معنوں میں ہم اس کا مطلب لیتے ہیں اللہ کی طرف واپس لوٹنا یا اللہ کی طرف پلٹنا۔ تو تائب کا مطلب ہوتا ہے پلٹنے والا، اور تواب کا مطلب ہے بار بار پلٹنے والا۔ تو تواب کی پھر جمع ہے توابون یا توابین، یہاں پہ توابین لفظ استعمال ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خوب توبہ کرنے والے یا بار بار پلٹنے والے۔ تو اے اللہ مجھے بنا دے ان میں سے جو بار بار توبہ کریں اور بار بار تیری طرف پلٹیں۔ اور دوسرا ٹکڑا ہے وجعلنی من المتطہرین، اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ وجعلنی، یہ تین ٹکڑے ہیں، وا الگ ہے، اجعل الگ ہے، اور نی الگ ہے۔ وا کا مطلب ہے اور، اجعل کا مطلب ہے تو بنا دے، اور نی کا مطلب ہے مجھے۔ تو وجعلنی، اور تو بنا دے مجھے، من المتطہرین، من دوبارہ آ گیا، اس کا مطلب ہے سے، اور المتطہرین پہ پھر اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے شروع میں الف لام بھی ہے اور آخر میں یا نون بھی ہے، تو یہ اسم ہے اور یہ جمع ہے۔ اور یہ کس کی جمع ہے؟ متطہر کی جمع ہے۔ متطہر کا مطلب کیا ہے؟ متطہر کا مطلب ہے پاک صاف رہنے والا۔ یہ کہاں کیسے یاد رکھیں گے؟ جیسے ہم اردو میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں طہارت، ٹھیک ہے، طہارت۔ تو طہارت سے ہم یاد رکھیں گے کہ طہارت کا مطلب ہوتا ہے صفائی، اور متطہر کا مطلب ہوتا ہے پاک صاف رہنے والا۔ اور متطہرین اس کی جمع ہے، یہ جمع دو طریقے سے ہو سکتی ہے، واو نون سے بھی ہو سکتی ہے، یا نون سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ متطہرون بھی ہو سکتی ہے اور متطہرین بھی ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ متطہرین استعمال ہوئی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ پاک صاف رہنے والے۔ اور تو وجعلنی من المتطہرین کا مطلب ہے اور بنا دے مجھے پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ اچھا، اب دو دفعہ شہادت، دو شہادتیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا کہ ہم دعا مانگیں کہ اے اللہ تو مجھے بنا دے بار بار توبہ کرنے والا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بار بار غلطی کرتا ہے۔ اچھا، اب توبہ جو ہے نا، یہ بڑی مطلب یہ توبہ جو ہے وہ صرف زبان سے کہہ دینا توبہ کافی نہیں ہے۔ توبہ کی کچھ شرائط ہیں۔ توبہ کے 5 فیزز ہیں۔ سب سے پہلا فیز ہے کہ آپ اعتراف کریں، ٹھیک ہے، آپ اعتراف کریں کہ میں نے، اے اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہے اور میں اس گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ یہ نہ ہو کہ آپ کو اس گناہ پہ فخر بھی ہو، ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ آپ فخر سے، مطلب ایک آپ نے گناہ بھی کیا اور اس پہ آپ کو فخر بھی ہے، بلکہ اس پہ شرمندگی کا احساس ہو۔ تیسرا یہ ہے کہ دوبارہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ اچھا، پانچواں کیا تھا جی؟ کہ پھر زبان سے توبہ کریں۔ جب یہ 4 سٹیپ کمپلیٹ ہو جائیں اس کے بعد زبان سے توبہ کریں، اور دل میں یہ یقین ہو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا، تو پھر انشاءاللہ توبہ قبول ہوگی۔ تو یہ 5 جو سٹیجز ہیں توبہ کی، یہ بہت ضروری ہیں، یہ ان کو ہم یاد رکھیں۔ اور پاکی سے کیا مراد ہے؟ پاکی سے مراد ہر چیز کی پاکی ہے، آپ کے جسم کی پاکی ہے، لباس کی پاکی ہے، اور عقیدے کی پاکی ہے۔ اس کے علاوہ خیالات کی پاکی بھی اس میں شامل ہے۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ یہ دعا پڑھیں، اور یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم ہر دفعہ وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خوشخبری کے مطابق ہمارے لیے سارے 8 دروازے جو جنت کے ہیں وہ کھول دیے جائیں گے، اور ہمیں اجازت ہوگی کہ ہم کسی بھی دروازے سے داخل ہو۔
تو دعا کیا ہے؟ سب سے پہلے دو شہادتیں ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، آمین یا رب العالمین۔ چلیں جی، اب ہم ایک بریک لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 6B۔ مائکس اپنے ان میوٹ کر لیں تاکہ ہم مل کے پڑھ سکیں۔ آج کیا پڑھنا ہم نے حروف ہم پڑھ رہے تھے، تو پچھلی دفعہ ہم نے 3 حروف پڑھے تھے، آج ہم انشاءاللہ 3 مزید حروف پڑھیں۔ گرامر ہم ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھتے ہیں، ٹی پی آئی کے 7 کمپوننٹس ہیں، ان کو ہم ٹی پی آئی سے ہی یاد کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ پڑھیے اور اشارہ بھی کریں۔ سنیے، سنیے، دیکھیے، دیکھیے، سوچیے، سوچیے، بولیے، بولیے، بتائیے، بتائیے، دل سے کیجیے دل سے کیجیے، اور مل کر کیجیے۔ مل کے کیجیے۔ اچھا، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی کا نام یا صفت۔ اس کے بارے میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ اس کے شروع میں کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، اس کے شروع میں الف لام ہو سکتا ہے، آخر میں تنوین ہو سکتی ہے، یہ دونوں اکٹھی نہیں آتی۔ اس کے علاوہ واو نون یا الف تے ہو سکتا ہے آخر میں، جو کہ جمع کی نشانی ہے۔ پھر ہم نے فعل ابھی نہیں پڑھا، فعل، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ فعل وہ ہے لفظ ہے جس سے کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے۔ اور حرف کیا ہے؟ حرف اسم اور فعل کو آپس میں ملاتا ہے۔ جو چیز اسم نہیں ہے، فعل نہیں ہے، وہ حرف ہے۔ اور آج کل ہم حروف کے بارے میں پڑھ رہے تھے۔ ضمائر ہم نے کچھ پڑھے تھے۔ یہ ضمائر ایک قسم کے ہیں جو ہیں ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن اور ہیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے ٹکڑے پڑھے تھے۔ ٹکڑے جو ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، آج کل ہم ان ٹکڑوں کا استعمال سیکھ رہے ہیں۔ منفصلہ ٹکڑے کیا ہیں؟ ہو، ہم، کا، یی، کم، نا اور ہا۔ تو یہ مجھے امید ہے کہ ابھی تک ہم سارے یہ 7 ٹکڑے جو ہیں نا یہ ہمیں یاد ہو چکے ہوں گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ قرآن کریم کی تقریباً ہر لائن میں یہ ٹکڑے آتے ہیں، کبھی کس لفظ کے ساتھ مل کر، کبھی کسی اسم کے ساتھ مل کر، کبھی کسی حرف کے ساتھ مل کر۔ تو اسم کے ساتھ ملنے کی ہم نے مثالیں بھی پڑھی تھیں۔ ہم نے پڑھا تھا ربہ، ربہم، ربک، ربی، ربکم، ربنا اور ربوہا۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم نے لاسٹ جو لیسن تھا اس میں 3 حروف پڑھے۔ ہم نے لی پڑھا تھا، من پڑھا تھا اور ان پڑھا تھا۔ لی کے لیے ہم نے مثال پڑھی تھی الحمدللہ، یعنی کہ اس کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو لی کا مطلب ہے لیے۔ من کے لیے مثال ہم نے پڑھی تھی من الشیطان الرجیم، یعنی شیطان مردود سے، تو من کا مطلب ہے سے۔ اور ان کے لیے ہم نے مثال پڑھی تھی رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہوا ان سے۔ تو یہاں پہ ہم ان کا مطلب ہم نے پڑھا تھا سے۔ پھر ہم نے ان تینوں ٹکڑوں کو، ان تینوں حروف کو، وہ جو 7 ٹکڑے تھے ان کے ساتھ جوڑ کے جب پڑھا تو یہ کچھ اس طرح بن گئے تھے: لہو، لہم، لکا، لی، لکم، لنا، لہا۔ لنا، لہا، لکم، لنا، لہا۔ اچھا، اب آپ میں سے کوئی من کو ان ٹکڑوں کے ساتھ جوڑے تو کیا بنے گا؟ میں اشارے کرتا جاتا ہوں، اب منہو، منا اور منہا۔ ٹھیک۔ اور ان کو جب جوڑیں تو کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے، انہو، انہم، ان کا، انی، انکم، انا اور انہا۔
الحمدللہ. أن تو یہ ہم نے 7 ملٹیپلائی بائی 321 الفاظ سیکھے تھے جو قرآن کریم میں 5000 دفعہ آئے ہیں. تو لاسٹ لیسن میں ہم نے یہ پڑھا تھا، اور اس کے لیے یہ مثالیں بھی ہم نے پڑھی تھیں، تو مثالیں بھی ہمیں یاد ہو گئی ہیں الحمدللہ. تو آج ہم سب سے پہلے دعا کریں اپنے لیے رب زدنی علما، اور آج ہم نے 3 حروف نئے سیکھنے ہیں. پہلا حرف ہے بی، ٹھیک ہے، دوسرا حرف ہے فی، اور تیسرا حرف ہے الا. بی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہم نے دیکھا تھا کہ بی کا مطلب پڑا تھا سے. تو بسم اللہ اللہ کے بسم نام اللہ میں سے، ٹھیک ہے. تو بی کو جب ان ٹکڑوں کے ساتھ جوڑیں گے تو ہم نے کیا پڑھا تھا، ہم نے یہ جو ضمیر تھی یہ پڑھی تھی ہو، لیکن بی کے ساتھ بی ہو پڑھنا مشکل ہے، تو عرب کہتے ہیں کہ اس کو کہیں گے بی ہی، ٹھیک ہے، سیم، لیکن کوئی فرق نہیں ہے، صرف آسانی کے لیے بی ہو کی بجائے ہم کہیں گے بی ہی، اور بی ہم کی بجائے ہم کہیں گے بی ہم. بہم بی ہی، بی ہم، بی کا، بی، بہم بیکم، بینا، بیہا. بی کا مطلب ہے اس سے. بنا بہا. اچھا میں پہلے ایک دفعہ پڑھ لوں، پہلے میں ایک دفعہ پڑھ لوں، آپ ذرا اس کو سمجھ لیں، پھر اس کے بعد ہم مل کے پڑھیں گے. تو بیہی کا مطلب ہے اس سے، بیہی. بیہم کا مطلب ہے ان سب سے. بیکا کا مطلب ہے آپ سے. بی کا مطلب ہے مجھ سے. بیکم کا مطلب ہے آپ سب سے. بینا کا مطلب ہے ہم سب سے. اور بیہا کا مطلب ہے اس عورت سے. تو اگر ہم مل کے پڑھیں ان کو، اور پھر ہم پہلے اشارے بھی کریں گے، اردو بھی پڑھیں اور عربی بھی پڑھیں، اور پھر ہم اردو سکپ کر لیں گے اور پھر پریکٹس کرتے ہیں. تو میرے ساتھ پڑھیں، اشارہ بھی کریں اور اردو بھی پڑھیں گے. بیہی اس سے، بھی اس سے، بہم ان سب سے. بہم ان سب سے، بیکا آپ سے، بکا آپ سے، بی مجھ سے. مجھ بھی سے، مجھ سے، بیکم آپ سب سے، بھی قوم آپ آپ سب سے، بینا ہم سب سے، بنا ہم سب سے، اور بیہا اس عورت سے. بہا اس عورت سے. عورت. ٹھیک ہے، اب ہم اردو اسکپ کریں گے اور صرف اشارے کریں گے اور عربی پڑھیں گے تاکہ ہماری زبان پہ یہ الفاظ چڑھ جائیں. بہی، بہم، بھی بہم، بیکا، بی، بکا، بیکم، بینا، بکم، بنا، بیہا. بیہا. بہا. بہی، بہم، بھی بہم، بیکا، بی، بکا بھی، بیکم، بینا، بکم بنا بیہا. بہا. بہی، بہم، بہی بہم، بیکا، بی، بکا بیکا، بیکم، بینا، بکم بنا، بنا بیہا. بہا. چل الحمدللہ. تو اب اگلا جو لفظ ہے وہ ہے فی. فی کا مطلب ہے میں، ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کس طرح یاد رکھیں گے؟ ہم یاد رکھیں گے فی سبیل اللہ، مثال یاد رکھیں گے. فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہم یاد رکھیں گے کہ فی کا مطلب ہے میں. تو یہ بہت امپورٹنٹ لفظ ہے. قرآن کریم میں دیکھیں اس کا نمبر 1684 دفعہ استعمال ہو. تو اس کو جب ہم ان 7 ٹکڑوں کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ کیا بنے گا؟ یہ بنے گا فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی کا آپ میں. اب یہ جو لفظ ہے یہ ہے فی یا، اس میں 2 یا ہیں. جب 2 یا اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو شد کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ جو تشدید ہے اس کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ 2 یا ہیں. ایک یا فی کا ہے اپنا، اور ایک یا یہ ضمیر کا ہے، فی یا. اور فی کم آپ سب میں، فی نا ہم سب میں، اور فی ہا اس عورت میں. اس عورت میں. ٹھیک ہے. تو میرے ساتھ پڑھیں، اشارہ بھی کریں اور ترجمہ پڑھیں گے. فی ہی اس میں، فی ہی اس میں، فی ہم ان سب میں، فی ہم ان سب سب میں، میں، فی کا آپ میں، آپ میں، فی فی کا یا آپ میں، مجھ میں، مجھ میں، فی یا مجھ میں، فی کم آپ سب میں، آپ سب میں، فی کم فی نا ہم سب سب میں، میں،
فیہا اس عورت میں، فیہا ہم سب میں، فیہا اس عورت میں، عورت میں، فیہی فیہم، فیہی فیہم، فیکا فییا، فیکا فیا فیکم فینا فیہا، فینا فیہا، فیہی فیہم، ایک انگلی، فیہا ایک انگلی، فیہی فیکا فییا، فیہم ایک انگلی چار انگلی، فیکم فینا ایک انگلی، فیجا ایک انگلی، اور فیکم فیہا، چار چار انگلیاں، فیہا ایک انگلی، فیہی فیہم، فیہی فیہم، فیکا فییا، فیکا فیا، فیکم فینا فیہا۔ فیکم فی- اچھا، بول چال میں ہم ان دونوں الفاظ کی ذرا پریکٹس کرتے ہیں۔ تو خیر آج ہم نے پڑھا الصلاۃ خیر من النوم، خیر کا مطلب ہے بہتر یا بھلائی۔ فیہا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سب میں خیر رکھی ہے، بھلائی رکھی ہے، تو اس لیے ہم ہاں، ان سوالوں کا جواب ہم ہاں میں دیں گے، مثبت جواب دیں گے۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے حل فیہ خیرن، کیا اس میں بھلائی ہے؟ نام نام فیہی خیر، نام فیہ خیر۔ خیر اور ہم کہیں گے حل فیہم خیرن، کیا ان سب میں بھلائی ہے؟ نعم فیہم نام خیر، نام فیہم خیرن۔ اور جب ہم کہیں گے حل فیہا خیرن، کیا اس عورت میں یا اس مؤنث چیز میں بھلائی ہے؟ نام نعم فیہا خیر، نام فیہا خیرن۔ اچھا، جب ہم پھر آپس میں ایک دوسرے کی بات کرتے ہیں تو ہم کہیں گے حل فیکا خیرن، کیا آپ میں بھلائی ہے؟ نعم فیہا خیر، نام فیا خیرن۔ حل فی کم خیرن، کیا آپ سب میں بھلائی ہے؟ نعم فینا خیر، نام فینا خیرن، فینا جی ہاں، خیر، ہم سب میں بھلائی، الحمدللہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، آخری جو حرف ہم نے سیکھنا ہے آج وہ ہے اعلیٰ، اور اس کے لیے ہم مثال یاد رکھیں گے السلام علیکم۔ تو السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ سلامتی ہو آپ پر۔ تو اعلیٰ کا مطلب ہوا پر، آپ سب پر، ٹھیک ہے، آپ سب پر۔ تو ہم اگر اس کو ان ٹکڑوں کے ساتھ جوڑ کے پڑھیں گے تو یہ بنے گا علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، ان سب علیہ کو کا آپ پر، علیہ مجھ پر۔ تو علیہ میں یہ جو تشدید ہے یہ کیا بتا رہی ہے؟ ایک اللہ کا یا ہے اور ایک یا ضمیر کا ہے۔ ضمیر والا، اچھا، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، علینا اور ہم سب علیہا اس عورت پر۔ علیہ اس عورت پر، تو ان کو پڑھتے ہیں، مل کے پڑھتے ہیں۔ علیہ اس پر، علیہ اس پر، علیہم ان سب پر، علیہم ان سب پر، علیہم ان سب، علیہ کا آپ پر، آپ علیہ پر، کا علیہ مجھ پر، علیہ مجھ پر، علیکم آپ سب پر، علیکم آپ سب پر، علینا ہم سب پر، علینا ہم پر، علیہا اس عورت پر، علیہ اس عورت پر، علیہ علیہم، علیہ علیہم، علیہ کا علیہ، علیہ کا علیہ، علیکم علینا، علیکم علینا علیہا، علیہ، علیہ علیہم، علیہ علیہم، علیہ کا علیہ، علیہ کا علیہ، علیکم علینا، علیکم علینا علیہا، علیہا، الحمدللہ۔ تو آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے سیکھا بہی، فیہی اور علیہ۔ تو یہاں پہ جو کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہو نہیں ہے، یہاں پہ ہی ہے۔ ان تینوں میں جو کامن چیز ہے وہ ہے ہی۔ تو بہی، فیہی اور علیہ، بہم، فیہم اور علیہم۔ تو بس یہ اس سے ڈفرینٹ تھا تھوڑا سا۔ اس طرح ہم نے 7 ٹکڑوں کے ساتھ جوڑ کے 3 الفاظ جب سیکھے تو ہم نے 21 مزید الفاظ سیکھ لیے جو قرآن کریم میں 3617 دفعہ ہیں، الحمدللہ۔ تو ان کی مثالیں یاد رکھنی ہے۔ بی کا مطلب ہے سے اور مثال ہے بسم اللہ، فی کا مطلب ہے میں اور مثال ہے فی سبیل اللہ،
اور علا کا مطلب ہے پر، اور مثال ہے السلام علیکم۔ علیکم۔ اچھا اب ہمارا ٹیسٹ آ گیا جی، تو سبق ہمارا ختم ہو چکا ہے، چھوٹی سی ہم پریکٹس کرتے ہیں۔ بہم، اشارہ بتائیے۔ بہم، ان سب رائٹ سائڈ، رائٹ سائڈ پہ 4 انگلیاں، ٹھیک ہے۔ رائٹ سائڈ پہ 4 انگلیاں، فیکم، سامنے 4 انگلیاں، سامنے کی طرف سامنے کی طرف 4 انگلی۔ علیہ، رائٹ پہ 1 انگلی۔ رائٹ پہ 1 انگلی، زبردست۔ تو بیسیکلی جو اشارے ہیں وہ ضمائر کے اشارے ہیں، تو حروف کے اشارے نہیں ہیں۔ ضمیر جو بھی آخر میں ہوگی اس کا جو بھی اشارہ ہم نے سیکھا ہے بس وہی اشارہ ہے، صرف ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں پریکٹس کرنی ہے تاکہ ہمارے یہ اشارے ضمائر کے ساتھ پکے ہو جائیں۔ اچھا، اور اگر ہم بھی کو استعمال کرنا چاہیں تو ہم کہیں گے، جملہ کیا بنائیں گے، حل اللہ رحیم بھی، کیا اللہ مہربان ہے اس پر یا اس سے، تو جواب دیں گے نام اللہ نام رحیم اللہ بھی۔ الرحیم۔ تو سارا جواب اسی طرح رہے گا، صرف حل کی جگہ نام لگ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہی ہے یا ہو ہے، تو ہی یا ہو ہو یا ہم یا ہم ہو تو جملہ اسی طرح رہے جواب گا۔ اسی میں آتا ہے۔ حل اللہ رحیم بہم، نام اللہ نام الرحیم اللہ بہم۔ رحیم بہم، نام اللہ رحیم بہم۔ حل اللہ رحیم بکا، کیا اللہ تم پر مہربان ہے؟ نام نام اللہ رحیم اللہ رحیم بیا، بی، نہیں بی یا نہیں، صرف بی، کیونکہ بی بی ایک ہی بعض یا بی ہے نا، آگے یہ یا نہیں ہے، یا اگر ہوتا تو پھر بیا، تو وہ فیا ہے اور علیہ ہے، صحیح۔ تو نام اللہ رحیم بی۔ اور اگر سوال ہو حل اللہ رحیم بکم، کیا اللہ آپ سب پر مہربان ہے؟ نہیں اللہ نہیں، نام نام اللہ رحیم بنا بنا، بنا الحمدللہ، اللہ تعالی ہم سب پر مہربان ہے۔ تو اس کے علاوہ ہے جی ما کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تو اگر کسی چیز کا نہیں میں جواب دینا ہو، ہم نے 4 لفظ پڑھے تھے، ہم نے کہا تھا کہ ما، لا، لم اور لن، یہ 4 الفاظ ہیں جو کہ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں نہیں کے لیے۔ تو یہاں پہ ہم کچھ ما کا استعمال سیکھتے ہیں۔ تو اگر سوال ہو حل علیہ دین، دین کا مطلب ہوتا ہے قرض، کیا اس پر قرض ہے؟ ما علیہ دین، ما علیہ دین، نہیں اس پر قرض نہیں ہے۔ اچھا، اور ہو اگر حل علیہم دین، کیا ان سب پر قرض ہے؟ ما علیہم دین، ما علیہم دین، نہیں ان سب پر قرض نہیں ہے۔ اور اگر ہو سوال حل علیکا دین، کیا آپ پر قرض ہے؟ ما علیہ دین، ما علیہ دین، زبردست۔ تو یہاں پہ چونکہ اللہ کا حصہ ہے ایک یا، تو آخر میں ایک یا ضمیر والی لگے گی، تو 2 یا اکٹھے ہو جائیں گے، شادہ آ جائے گی، ما علیہ دین، نہیں میرے پر قرض نہیں ہے۔ اور حل علیکم دین، کیا آپ سب پر قرض ہے؟ ما علینا دین، ما علینا دین، علینا نہیں ہم سب پر قرض نہیں ہے، الحمدللہ۔ تو چلیں آج کا سبق ہمارا یہاں پہ اختتام پذیر ہوا۔ آخر میں ہے نقطہ تعلیم۔ نقطہ تعلیم کیا ہے کہ آپ جو بھی یاد کریں گے آپ اسے بھول جائیں گے، تو یاد رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے، ریوائز کرنا ہے، اعادہ کرنا ہے، دہرانا ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم پچھلے پڑھے ہوئے اسباق کو بھی ریوائز کرتے ہیں، تو اس کا کیا مقصد ہے آج آئیے وہ سمجھتے ہیں۔ اگر آپ 100 باتیں سیکھیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو 100 باتیں سکھائی جائیں، 100 باتیں بتائی جائیں، تو 1 گھنٹے کے بعد آپ 70% بھول جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہماری میموری ہے وہ صرف 1 آور کی ہے، 1 گھنٹے کے بعد آپ اس میں سے 70% بھول جائیں گے، صرف 30% یاد رہیں گی۔ اچھا، لیکن اگر آپ 1 گھنٹے میں اس کو ریوائز کر لیں،
1 گھنٹے بعد دوہرا لیں تو اب یہ جو میموری ہے اس کا ٹائم سپین بڑھ جائے گا. اب یہ 1 گھنٹہ نہیں بلکہ 24 گھنٹے یعنی کہ 1 دن یاد رہے گا آپ کو. 1 دن کے بعد یہ اس میں سے 70% پھر بھول جائے گا اور 30% ریٹین رہے گا. جب آپ یہ 70% بھول چکے ہوں گے اور آپ 1 دن کے بعد اس کو ریوائز کر لیں، یعنی کہ منگل کی کلاس کو اگر آپ نے بدھ والے دن ریوائز کر لیا یا بدھ کی کلاس کو آپ نے جمعرات والے دن ریوائز کر لیا، تو اب آپ کو یہ چیز 1 ہفتہ یاد رہے گی. ٹھیک ہے، 1 ہفتے کے بعد آپ کو اس میں سے 70% پھر بھول جائے گا. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 1 ہفتے کے بعد دوبارہ ریوائز کرنا ہے، یعنی کہ اگلی منگل کو ہم آدھا کریں گے اور آدھے میں وہ سبق دوبارہ ریوائز کرتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے اب آپ کا یہ جو میموری سپین ہے یہ آپ کو 1 مہینے تک رہے گا. 1 مہینے کے بعد آپ پھر 70% بھول جائیں گے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک مڈ کورس ریویژن کلاس لیتے ہیں. مڈ کورس ریویژن کلاس تقریباً 6 ہفتے کے بعد آتی ہے، تو 6 ہفتے کے بعد آتی ہے، تو اس میں سے بہت سے اسباق آپ نے 1 مہینے کے اندر اندر ہی پڑھے ہوتے ہیں یا 1 مہینے کے اندر اندر ہم نے ریوائز کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب آپ وہ ریویژن اٹینڈ کر لیں گے، دوہرا لیں گے اس کو، تو اس کے بعد یہ چیز آپ کو 6 مہینے تک یاد رہے گی اور 6 مہینے کے بعد یہ پھر بھول جائے گی اور پھر اس میں سے 30% یاد رہے گا. تو اس کے لیے 6 مہینے کے بعد آپ کو پھر دوبارہ ریوائز کرنا چاہیے. تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نہ بھولیں تو آپ کو ریویژن کرنی ہے 1 گھنٹے کے بعد، پھر 1 دن کے بعد، پھر 1 ہفتے کے بعد، 1 مہینے کے بعد اور پھر اس کے بعد 6 مہینے کے بعد. جب آپ 6 مہینے بعد ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ وہ اب آپ کی لانگ ٹرم میموری میں شفٹ ہو جائے گی اور وہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی. الحمدللہ سبق نمبر 6 کے اختتام پر ہمارے سیکھے گئے الفاظ کی تعداد 63 ہو گئی ہے، جو قرآن کریم میں 23,267 دفعہ ہیں. قرآن کریم میں تقریباً 4,500 الفاظ ہیں جو 78,000 بار آئے ہیں. 7 ہوم ورک یاد رکھیں، 2 تلاوت کے، 2 پڑھنے کے، 1 کورس کا سننا، 1 اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کرنا اور 1 نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا. یاد رکھیے آپ منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں. اپنے لیے دعا کریں رب زدنی علما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں اے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما. ووکیبلری کارڈ اپنے ساتھ رکھیں، کوشش کریں ہر نماز کے بعد آج ہم نے سبق نمبر 6 پڑھ لیا، تو سبق نمبر 6 تک کے حروف جو ہیں، جو بھی الفاظ ہیں، جو بھی ووکیبلری ہے اس کو یاد کریں تاکہ یہ ووکیبلری آپ کی لانگ ٹرم میموری میں چلی جائے. اور ٹیچر بنیے، جو کچھ ہم نے اس سبق میں سیکھا وہ آسان ہے، خود بھی سیکھیں، اوروں کو بھی سکھائیں. سب سے بڑا فائدہ آپ کو خود ہوگا. جب آپ اوروں کو سکھاتے ہیں تو آپ کو خود اچھا یاد ہوتا ہے، اور اس کے لیے اگر ٹریننگ چاہیے تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.